اللہ تعالیٰ کی میرے آپ پر بے شمار نعمتیں اور کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ ان کا بدل ہی نہیں۔ انہی نعمتوں میں سے والدین کی ایک نعمت ہے۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے تو کوئی غرض ہوتی ہے۔ والدین ایسی نعمت ہیں، والدین میں بھی خاص کر والدہ، کہ انہیں اپنی اور اولاد کی ترقی اور ان کا بڑھنا پھلنا پھولنا اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، صرف اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ترقی کر رہی ہے۔ بے غرض بے لوث اگر محبت ہے تو اس کی ایک ہی مثال دی جا سکتی ہے اس دنیا کے اندر جتنے رشتے ہیں ان میں، کہ والدہ اور والد ایسے ہیں، ایسی نعمت ہیں کہ بے لوث انسان سے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ کسی بچے کو امتحان میں پرچہ امتحان میں عنوان دیا گیا، ماں پہ نوٹ لکھو، مضمون لکھو، تو اس نے ایک جملہ لکھا اور بڑا جاندار لکھا۔ کیا لکھتا ہے؟ ماتت امی و ماتت ماہا کل شے، میری ماں مر گئی اور ماں کیا مری، اس کے ساتھ سب کچھ مر گیا۔ ماں ہی ایسی نعمت ہے کہ اس کے دم سے گویا ساری نعمتیں ہیں، اور اگر ماں کا سائن عاطفت اٹھ گیا، اس سے انسان محروم ہو گیا تو اس نعمت سے کیا محرومی، یوں لگتا ہے ساری دنیا ہی کر کری ہوگی، ساری نعمتیں ہی اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک نعمت ہوتی ہے، یہ انسان کی ایک طبیعت ہے، اس وقت تک انسان کو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ جن کی مائیں ہیں یقین جانیں ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں یا تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، انسان تھوڑی سی خدمت کر لے، ان سے دعائیں لے لے، انہیں کپڑا لے دے اور ان کے آرام کا خیال کر لے، ڈھیر ساری دعائیں دے کے انسان اپنی جنت پر لا سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ منہ پھیرے اور ان کے منہ سے کوئی جملہ نکل گیا تو انسان اپنی آخرت کو خراب کر سکتا ہے۔ جو ہی والدہ یا والد ایسی نعمت سے کوئی انسان محروم ہوتا ہے، فوراً احساس ہوتا ہے بڑی نعمت تھی میں نے قدر نہیں کی، بڑی نعمت تھی مجھے احساس نہیں ہوا، بڑی نعمت تھی میں خدمت نہیں کر سکا۔ جیسے دنیا میں کسی کے سر سے اس کے باپ اس کی والدہ کا سایہ اٹھ جائے تو اسی احساس ہوتا ہے مجھے جیسے قدر کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا۔ یوں ہی اس جہاز سے جو جانے والا ہے جب جاتا ہوں جیسے ہمارا احساس بڑھ جاتا ہے، جانے والے کا احساس بڑھ جاتا ہے، کیا مجھے جیسے نیکی کرنی چاہیے تھی، جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی، جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا، جیسے ذکر کرنا چاہیے تھا، جیسے تلاوت کرنی چاہیے تھی، جیسے بندگی کرنی چاہیے تھی، نظر کیا ہے اور اب اس کے پاس کوئی راہ نہیں۔ یا جب کوئی جاتا ہے اس جہاز سے تو باپ والے سوچتے ہیں یار چھوٹے بچے تھے، ماں چلی گئی، ابا چلا گیا، اب بچوں کا کون کفیل ہوگا، کون سرپرستی کرے گا، کون گھر کے نظام کو چلائے گا۔ یوں ہی یہ بھی ایک سوچ کا پہلو ہے۔ اگر یوں بھی سوچ لیا جائے کہ جیسے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب گھر کا نظام کیسے چلے گا، یوں ہی ہم یہ بھی سوچیں کہ جو گیا اسے قبر کے اندر اس کی کیا ضرورتیں ہیں اور اسے کیا چاہیے، کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے، کتنے انسان صاحبوں کی ضرورت ہے، کتنی تلاوتوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کی کوئی ترتیب بنائے اور اس کے لیے کوشش کرے کہ اس کی آخرت کی منزل آسان ہو جائے۔ تو یہ بھی سوچنے کے اور سوچنا چاہیے۔ مر جانے والا اسے احساس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور حدیث پاک میں ہے
کہ فوت ہو جانے والا جیسے ڈوبا ہوا انسان انتظار میں رہتا ہے کوئی سہارا مل جائے اور میں ڈوبنے سے بچ جاؤں، یوں ہی فوت شدگان انتظار میں رہتے، کوئی ہمارے لیے دعا کرتے، کوئی ہمارے لیے قل هو اللہ پڑھ لے، کوئی ہمارے لیے ارحم شریف پڑھ کے بھیج دے۔ اب وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، وہ اگر کرتا بھی ہے تو اس کے نام اعمال میں لکھا نہیں جاتا۔ وہ پہلے کی کوئی بات ذہن میں اب آ رہی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی اس کی قبر میں کہ وہ قبر میں تلاوت کر رہا تھا، اس کی کرامت یہ اس پہ اللہ کا فضل تھا، کسی کو سنائی دیا کہ یہ قبر میں تلاوت کر رہا ہے، اس نے زور سے کہا سبحان اللہ، تو صاحب قبر نے یہ کہا کہ مجھے فرض کیجیے، اس نے کہا مجھے فوت ہوئے 100 سال ہو گئے اور 100 سال سے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، مگر میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں تو نے یہ جو سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب مجھے دے، میرے اس تلاوت میں میرے سے تیرا سبحان اللہ کہنا اس کا ثواب دینا، مجھے تلاوت کرنا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے نظام سے پایا تو مجھے تلاوت کر لینے کی توفیق عطا کر دی، لیکن یہ میرے نام اعمال میں لکھی نہیں جا رہی، لکھا وہی جا رہا ہے جو میں زندگی میں کر کے آیا۔ یہ تو میرے لیے دعا کرتا ہے، کوئی اشارے ثواب کرتا ہے، تو مجھے سبحان اللہ دے دے اور یہ میری تلاوت کو، تو اسے احساس ہوتا ہے کوئی نیکی آئے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، الا من ثلاث۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محروم نہیں فرمایا، مایوس نہیں فرمایا، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ مر جانے والا قبر میں چلا جاتے ہیں، اس کے لیے بعد میں نیکی کرتا ہے، 3 عمل ایسے ہیں جس سے ان کا ثواب ہوتا ہے۔ کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں صدقہ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ، کسی نے کوئی گھر بنایا، کوئی مسجد بنائی، کوئی کنواں، کوئی نلکا، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، یہ جب تک مسجد، یہ گھر، یہ سارا اور یہ نلکا، یہ کنواں، پانی جب تک چلتا رہے گا ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ جو یہ نیکی کر کے مسجد بنا کے گیا ہے اس کو اس کی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ جہاں تک میرے خیال میں ہے، ہمارا مدرسہ البنات کا تعلیم کا جو نظم ہے غالباً 2001 میں شروع ہوا، 2001 سے لے کر اب 2026 ہے، اس سارے دورانیے کے اندر مدرسہ البنات نے جتنی تعلیمی، تربیتی، تعمیری ترقی کی ہے، یقین جانیے کہ یہ حقیقت ہے، بین حقیقت ہے، اس ساری تعلیم میں، تربیت میں، ترقی میں مولانا کے گھر والے، مولانا حفیظ الرحمان صاحب کی والدہ محترمہ اور انشاءاللہ یہ سارا 26 اور یہ نظم رہے گا، یہ تعلیم ترقی اور تربیت رہے گی، انشاءاللہ ان کو اس کا ثواب ان کی خبر میں پہنچتا رہے گا۔ یوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او من علم ينتفع به، دوسرا عمل گھر والے کو ملتا ہے، کسی کو علم سکھلا گیا، قرآن سکھلا گیا، کسی کو نماز سکھلا گیا، کسی کو کلمہ سکھلا گیا، یا کوئی مصحف چھوڑ گیا، جب تک اس علم کو رہے گا اور کوئی اس پہ عمل ہوا کرے گا، جب تک عمل کرتا رہے گا، صاحب قبر میں قبر ہے، لیکن اس کو کے اندر اعلان اور سکھلا کے گیا ہے، جب تک یہ سلسلہ رہے گا قبر والے کو اس کی قبر میں اس کا ثواب ملے گا۔ 2026 تک کتنی عالمات بنی، کتنی ناظرات ہوئی، کتنی حافظات ہوئی، کتنی نے قرآن و حدیث کا اور فقہ کا علم سیکھا، یقیناً اللہ کی طرف سے ملی یہ ہے۔ مولانا کے گھر والے مولانا حفیظ الرحمان، انیس الرحمان صاحب اور ان کی ہمشیرہ، ان کی والدہ کو مولانا کے گھر والے انشاءاللہ نہیں کہ صرف پڑھتے رہی ہے، انہوں نے آگے مدرسے کھولے ہیں، آگے نظم بنائے، آگے مدرسے کھولی ہے،
इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद ये है कि ये सिलसिला क़यामत तक उनके नाम आमाल में सदका जारिया के तौर पे रहेगा और उन्हें इसका सवाब पहुंचता रहेगा। तीसरी बात जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, नेक औलाद से किए गया वो नेक औलाद उसके लिए दुआ करती है। इससे बढ़ के क्या है, मौलाना के बेटे हाफिज हैं, आलिम है, बेटी आलिमा है, और मदरसा के अंदर तालीम और तरक्की में, तरबियत में और मदरसा के तालीमी निजाम को जैसे बाकी असातिज़ा ने, मुअल्लिमात ने और इसकी सरपरस्ती करने वालों ने इस नज़म को संभाला है, मौलाना की बेटी ने भी संभाल रखा है। यकीनन ये भी उनके लिए सदका जारिया है। और बच्चे जाहिर है मुझे उतना कुछ नहीं होगा जितना मौलाना हाफिज रहमान साहब को, मौलाना अनीसुर रहमान साहब को, उनकी साहबजादी को है। इंशाअल्लाह जब तक उनकी जिंदगी है जो उनके लिए दुआएं करते रहेंगे और उनके लिए सदका जारिया बनेंगे और मुहतरमा को इंशाअल्लाह उनकी कब्र के अंदर ये ठंडी हवाएं हवाओं के झोंके पहुंचते रहेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में तशरीफ ले गए तो ग़ज़वा उहद के अंदर मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हज़रत मुसअब बिन उमैर शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म आए, इंतहाई परेशानी के आलम में थी जमात में सहाबा। अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी, अल्लाह क्या इरशाद फरमाते हैं, इन तकूनु तअलमूना फइन्नहुम यअलमूना कमा तअलमून व तर्जूना मिनल्लाहि मा ला यर्जून। माना तुम्हें जख्म लगे हैं, तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब सदर साहब शहीद हुए, हुजूर को लगे, लेकिन देखिए जैसे आप तुम्हें जख्म लगे यूं ही बदन के अंदर साहबों को भी इससे ज्यादा जख्म खाने पड़े हैं। लेकिन एक फर्क है, जख्म तुम्हें भी लगे, जख्म उन्हें भी लगे, मुसीबत का सामना, मुश्किलात का सामना तुम्हें भी करना पड़ा, उन्हें भी करना पड़ा, फर्क है। तर्जून मिनल्लाहि मा ला यर्जून। काफिर नहीं उससे मिल गया, उसके बाद उसके लिए अंधेरी रात है, आखिरत में कोई उम्मीद की किरणें तुम्हारे लिए है कि अगर ये जख्म लगे, मौत का सामना करना पड़ा, शहादत का सामना करना पड़ा, तुम्हारे लिए अल्लाह की जात से वो उम्मीद है और जन्नत की वो खुशखबरियां और बशारत है कि काफिरों को इनकी हवा तकलीफ। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, एक दीनी घराने में एक बच्ची जन्म लेती है, बाप की परवरिश में रहती है, आलिम रब्बानी की परवरिश में रहती है, आलिम रब्बानी के निकाह में आती है और निगाहों से उसका सिलसिला बढ़ता है। जुम्मा के दिन 10 जुम्मा के वक्त की बहुत और खसूसियात और इनायतें हैं जो अल्लाह अता करते हैं। यकीनन ये नवाहिदीन के लिए, मौलाना के लिए, मौलाना के बच्चों के लिए तसल्ली के हर बात है। अल्लाह इनको तसल्ली अता फरमाए और उनके लिए सदका जारिया, मुझे आपको भी अपने बड़ों के लिए, इनको भी आप उनके लिए सदका जारिया बनाए। आखिरी बात आप कहता हूँ, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद गिरामी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका इंतकाल हुआ। आप फरमाते मुझे सदमा था, एक बदू आया, उसकी बात में जितनी उम्र तसल्ली दी किसी ने नहीं। कहते उस बदू ने, देहाती आदमी ने आके कहा, इब्न अब्बास तू बड़ी निस्बतों वाला है, तू सबर नहीं करेगा तो फिर छोटे कैसे सबर करेगा, तुम छोटे भी सबर करें। और साथ ही ये कहा, देखो सबर का एक पहलू ये है, तुम्हारे बाप अब्बास तुमसे बेहतर के पास चले गए, यानी अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह तुमसे बेहतर है, उन्हें तुमसे बेहतर से और तुम्हें तुमसे बेहतर क्या सबर करके बेहतर बदल मिल जाएगा। इसलिए हमारे लिए उनका दीन से जुड़ना और दीनी नज़र पे चलना और अच्छी सोहबतें और अच्छे नज़र के अंदर उनका जिंदगी बसर करना और अच्छा भी उनकी मौत का, ये सब तसल्ली की बातें हैं और सब की सब सबर दिलाने वाली और हौसला दिलाने वाली बातें हैं। अल्लाह उनकी खिदमत जमीला को कबूल फरमाए, नवाहिदीन को के लिए सब
صدقہ جاریہ بنائے، صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھا۔